ایک صحابی ہے، اس کا نام ہے ترما بن عدی بن حاتم تائی. یہ حاتم تائی کا پوتا ہے، عدی کا بیٹا ہے، ترما اس کا نام ہے. اس کے باپ نے علی کی ولایت پہ جان دی تھی. پوری ایک مجلس سرکار عدی بن حاتم پہ پڑھی جا سکتی ہے، عدی بن حاتم کے فضائل پہ. ترما اتنا ذہین تھا کہ مولا علی اس کو اپنا شاگرد کہتے تھے. شوقت بھائی دراز قد بڑا تھا، اتنا دراز قد تھا کہ اونٹ پہ بیٹھتا تھا تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے. اسے مولا علی اپنا قاصد بنا کے بھیجتے تھے. اب جب اس بندے نے آ کے بتایا نا کہ مولا شام میں یہ حالت ہے، تو مولا نے فرمایا اتنے جاہلوں میں میرا بھی ایسا نوکر جانا چاہیے جو ان کی جہالت نہ چلنے دے. علی نے کہا کیا پیغام بھیجا ہے؟ اس نے کہا جی حاکم شام نے کہا ہے کہ علی سے کہنا یہ سوچ کے مجھ ساتھ جنگ کرے، میرے پاس ایسے جاہل ہیں. علی کی آواز ہے ترما کو بلاؤ. ترما آیا. علی نے فرمایا ترما میرا خط لے کے شام جا. ترما نے خط لیا، خط امامے میں رکھا، اونٹ شام کی طرف. جب یہ شام میں داخل ہوا تو ایک باغ کے اندر معاویہ کے حواری پھر رہے تھے. باغ کی اس دور میں بھی چھوٹی چھوٹی دیواریں تھی. دیوار چھوٹی تھی. انہوں نے باغ کے اندر سے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو اونٹ پہ سوار ہے اور اس کا سر جو ہے وہ بھی دیوار سے اوپر نظر آ رہا ہے. وہ فوراً دیوار کے پاس انہوں نے کہا اللہ اتنا دراز قد بندہ، وہ یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا کیونکہ سارے جاہل تھے، سارے کمینے لوگ وہاں پہ رہنے والے تھے، انہیں نہیں پتا تھا یہ علی کا نوکر ہے. انہوں نے کہا آؤ اس کو مذاق کریں، اس کی توہین کریں. اکٹھے ہو کے باغ کی دیوار پہ آ کے انہوں نے ایک تانا دیا اس کو. انہوں نے کہا حل من عندک خبر السما، تیرے پاس آسمان کی خبریں ہیں؟ دراز کا جو تھا نا، انہوں نے کہا تو آسمان سے خبریں لاتا ہے؟ جواب سننا علی کے نوکر کا. علی نے بھی بندہ چن کے بھیجا تھا. انہوں نے کہا تیرے پاس آسمان کی خبریں ہیں؟ ترما نے دیکھا ہاں میرے پاس آسمان کی خبریں ہیں. آسمان پہ قہر ہے، نام اس کا علی ہے، تم پہ برسنے کے لیے تیار ہے. آسمان پہ قہر ہے، نام اس کا علی ہے، وہ تم پہ برسنے کے لیے تیار ہے. جب انہوں نے سنا، انہوں نے کہا تو کہاں سے آیا ہے؟ علی کا نوکر ہوں. کہاں بیٹھتے ہو تمہارا بادشاہ؟ ڈر گئے وہ. انہوں نے فوراً ایک بندہ دوڑایا دربار کی طرف. انہوں نے کہا جلدی جا کے اطلاع دے علی کا قاصد آ گیا ہے. بات نہیں کسی کو کرنے دیتا، بندے دھیان سے بٹھانا، توہین کرے گا دربار میں. اس نے فوراً دربار کا سیٹ اپ تبدیل کیا. سمجھدار بندے، اپنی طرف سے سمجھدار. اس نے بٹھائے اور بٹھا کے تخت پہ بیٹھ گیا کہ جلدی وہ علی کا کوئی نوکر آ رہا ہے. وہ کہتے بڑا ذہین ہے اور بڑا تیز تراز ہے، وہ کسی کو بات بھی نہیں کرنے دیتا. وہ آنے لگا. جو ہی ترما دربار کے پہنچا تو اونٹ پہ، اونٹ سمیت ہی دربار میں. ہسٹری پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اونٹ سمیت دربار میں، اور دربار کے بالکل وسط میں آ کے اونٹ سے اترا، اپنا نیزہ دربار کی زمین پہ گاڑا، اونٹ نیزے کے ساتھ باندھ کہتا تو حاکم ہے؟ اور تو ہے شام کا حاکم؟ یہ تخت پہ ہی اس نے کہا سن میری بات، تو کون ہے؟ تجھے دربار میں آنے کا طریقہ نہیں آتا، علی کا نوکر ہے، یہ سکھایا علی نے اپنے نوکروں کو. اس نے کہا خبردار میرے مولا پہ کوئی تانا نہ دینا. کیا غلطی کی میں نے؟ اس نے کہا یہ دربار میں آنے کا طریقہ ہے، اونٹ دربار میں لے کے آتے ہیں، جانور اونٹ دربار کے باہر باندھے جاتے ہیں، گھوڑے باہر، اونٹ باہر، تو اونٹ لے کے دربار میں آ گیا. پورا دن بھی پورا یہ گرد و نواح کا مجمع بولتا رہے، علی کے اس نوکر کے جملے کا قد ہی پورا نہیں ہے. میرے ترما نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا اونٹ باہر کیوں نہیں باندھا؟ اس نے دیکھا مجھے علی نے بھیجا ہے. علی نے کہہ کے بھیجا تھا شام میں جا رہا ہے، دھیان سے جانا. انہیں تو دن میں نہیں پتا چلتا اونٹ ہے کہ اونٹ نہیں ہے. دھیان سے جانا، مجھے علی نے کہہ کے بھیجا تھا شام میں جا رہا ہے، چوروں کا علاقہ ہے. یہ چراتے اونٹ ہے، قسم اونٹنی پہ دے دیتے ہیں. اب بتا، اس نے دیکھا کہ چل دربار میں آ ہی گیا تو دوسری توہین یہ کی ہے، تو نے مجھے سلام ہی نہیں کیا.
کہتا کیا کہہ کے سلام کرتا؟ اسے کہا تو امیر المومنین کہہ کے سلام کر. مسکراتا مومن میں ہوں تو میرا امیر ہے ہی نہیں. مومن میں ہوں تو میرا امیر ہی نہیں, میں تجھے سلام کیوں کروں؟ تو کوئی سلام کے قابل ہے؟ سپاہیوں نے کہا اسے بحث نہ کر, کام پوچھ, اسے بھیج. اسے کہا ہاں میری بات سن, کس کام آیا ہے؟ اسے کہا خط ہے علی کا. اسے کہا دے دے خط. اسے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام میں سے خط نکالا, چوما آنکھوں سے لگا. جو قریب بیٹھے تھے ان میں سے پیچھے سے ایک نے کہہ کا مارا. تو میں نے کہا تو کیوں ہنسا ہے؟ اس نے کہا تجھے سفیری کا طریقہ نہیں آتا, پہلی بار کہیں قاصد آیا ہے. خط یہاں رکھتے ہیں. اس نے کہا کہاں رکھتے ہیں؟ اس نے کہا خط تھیلے میں ہوتا ہے, خط جیب میں ہوتا ہے. امامہ خط رکھنے کے لیے ہے. مسکرا کر اس جیسوں کے خط تھیلے میں رکھتے ہیں, یہ علی کا خط ہے. میری مجبوری ہے, میرے پاس سر سے اونچی جگہ کوئی نہیں تھی. کاش میرے پاس کوئی سر سے اونچی جگہ ہوتی تو میں علی کا خط عرش پہ رکھتا. اس نے سپاہی سے کہا, اس نے کہا نہ اسے چھیڑو, اسے خط پکڑو. خط پکڑا, اس نے خط پڑھا. خط پڑھنے کے بعد اس نے کہا تو جا. حاکم شام نے کہا میں جواب بھیج دوں گا. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں, کیوں, میں خط جواب لے کے جاؤں گا. جواب لکھ. اسے کہا تو اسے کہا فوراً جواب لکھ. اس نے جواب لکھا, جواب لکھے حوالے کیا, چل چل پکڑ یہ جواب علی کو دے دینا. یوں سپاہی نے آ کے اس کا خط پکڑا ہے, جا یہ جواب علی کو دینا. اس نے خط کھولنا شروع کیا. دربار میں کھڑا خط پڑھ رہا ہے. آگ میں شام دیکھا تھا, تجھے سفارت کا طریقہ نہیں آتا؟ خط میں نے علی کے نام لکھا ہے, تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ دیکھنے کا اچھا تو خط کا جواب لکھے, میں علی کے پاس لے کے جاؤں. علی جواب لکھے, میں تیرے پاس لے کے آؤں. تو پھر جواب لکھے, میں پھر علی کے. اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا, میں تجھے ابھی جواب دے کے جاتا ہوں. میں تجھے ابھی جواب دے کے جاتا ہوں, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. اسے کہا تو سفارت کرتا ہے, تیرے پاس وقت کیا نہیں ہے, زندگی قربان کروں, تیرے ماں کی قبر کی مٹی ملے, میں آنکھوں کا سرما بنا لوں. اوے علی کے نوکر, تیرے جملے پہ ہمارے لاکھوں کی جان قربان. تیرے ماں دیکھ کے کہتا ہے کہ میں صرف سفارت کرتا رہوں, تجھے نہیں پتا میں علی کی زیارت کرتا ہوں. اس کا چہرہ دیکھنا عبادت. بس آخری جملہ پڑھو. اس نے یوں خط کھولا تو خط میں حاکم شام نے کیا لکھا تھا, بڑی سب جملہ سنیے. خط میں حاکم شام نے کیا لکھا؟ خط میں حاکم شام نے لکھا تھا, اے علی میرے ساتھ یہ سوچ کے جنگ کرنے کے لیے آنا, میری فوج کی تعداد رائی کے دانوں کے برابر ہے. اس نے یہ جملہ لکھا تھا, تاریخ کہتی ہے کہ میرے پاس رائی کے دانوں جتنی صاحب فوج ہے. یہ جس نے اپنی جرت دکھائی تھی. ترما نے یوں پڑھا, پڑھ کے کہنے کہ اس کا جواب دوں. اس کا جواب علی دے گا. اسے کہا علی نے مجھے ذمہ داری دے کے بھیجی ہے, میں جواب دیتا ہوں. تیری رائی کے دانے کے برابر فوج ہے, علی کے پاس مال کے اشتر جیسا مرغ ہے, تیرے دانے چن چن کے کھا جائے گا. علی کے پاس مال کے اشتر جیسا مرغ ہے, تیرے دانے چن چن کے کھا جائے گا. یہ علی کا نوکر دربار سے نکلا, اس نے زمین پہ ٹکر مار کے کہا علی مجھے ایک دے دے, میں 10,000 علی کو دوں. علی مجھے ایک بندہ صرف ایسا دے, ایک بندہ صرف ایسا دے, میں اپنا 10,000 بندہ علی کو دے دوں. علی کے پاس ایسے عالم نوکر موجود ہے, ایسے زیرک نوکر موجود ہے. اور اس کے پاس کون سے تھے؟ عمر بن عاص نے تاریخ لکھی ہے, بڑی تاریخ, دلچسپی بڑی ہے. ایک دفعہ خیمے میں بیٹھے حاکم شام پہ اور عمر بن عاص میں آپس میں شرط لگ گئی. وہ کہ میں زیادہ ذہین ہوں, یہ کہ میں زیادہ ذہین ہوں. عمر بن عاص نے کہا ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں, تم میں سے زیادہ ذہین کون ہے. خیمے میں دونوں اکیلے بیٹھے تھے. اس نے کہا ہاں ہاں چل فیصلہ کر, تو کوئی سوال کر میں جواب دیتا ہوں. عمر بن عاص نے کہا میں سوال کرتا ہوں, کان قریب کر. حاکم شام نے کان قریب کیا. اس نے کہا تجھ جیسا جاہل کون ہوگا, خیمے میں تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں, تو کان میرے قریب کر.